اللهم صل على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین اما بعد فقد قال الامام الصادق علیہ السلام شیعتنا خلق من فاضل طینتنا یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا۔ امام صادق علیہ السلام کی بڑی ہی مشہور و معروف حدیث ہے جو کہ ہمارے اکثر مجالس جہاں پر ہوتی ہیں وہاں پر یہ لکھی بھی جاتی ہے کہ امام صادق فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ ہماری فاضل طینت سے بنے ہوئے ہیں، ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں، اور جب ہم ناراحت یا پریشان اور غمگین ہوتے ہیں تو ہمارے شیعہ بھی غم زدہ ہو جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، چونکہ آج روز شہادت امام صادق علیہ السلام ہے کہ جن کے نام پر ہم جعفری کہلاتے ہیں، اور ہمیں فخر ہے کہ ہمارا تعلق مکتب تشیع سے ہے، اور وہ امام صادق علیہ السلام کہ جن کی میراث سے علمی دی ہوئی ہے، اور ان کی اس علمی میراث کی وجہ سے ہماری کتابیں قال الصادق اور قال الامام الباقر صلوات اللہ علیہما سے چھلک رہی ہیں۔ دوسرے جتنے بھی فقہا محدثین ہیں ان کا طریقہ کار حدیث بیان کرنے کا مختلف طریقوں سے ہیں، ان کے طرق مختلف ہیں، لیکن یہ ہم شیعوں کو اعزاز ہے مکتب جعفریہ ہونے کی وجہ سے کہ جب بھی ہم کوئی حدیث لیتے ہیں تو وہ حدیث ڈائریکٹلی امام صادق علیہ السلام سے، ہمارا کوئی بھی محدث یا کوئی بھی فقیہ بیان کرتا ہے تو امام صادق سے لے کر ڈائریکٹلی وہ پھر اسی طرح اپنے اجداد سے ہوتے ہوئے رسول خدا تک جاتی ہیں، اور رسول خدا سے حضرت جبرائیل اور حضرت جبرائیل سے خدا کی طرف منتقل ہوتی ہے، حتیٰ کہ برادران اہل سنت کے بہت ہی بڑے محدثین جن میں سے احمد بن حنبل تک نے یہ کہا ہے کہ ان کا سلسلہ تو ذہب ہے، کہ یعنی ایسا سلسلہ جس میں اصلاً کسی قسم کے شائبے کی کوئی گنجائش بھی نہیں، اور یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ معصومین سے جو لی گئی احادیث ہیں سلسلہ تو ذہب کے نام سے، اگر وہ کسی مجنون کے گلے میں اگر وہ سلسلہ خالی لکھ کر ڈال دیا جائے اور وہ صحیح ہو جائے تو مجھے تعجب نہیں ہوگا۔ وہی امام صادق علیہ السلام کے جنہوں نے بہت سارے علوم میں بڑے اپنے شاگردان کو پیدا کیا، اور دنیا ابھی تک انہی علوم سے استفادہ کرتی آ رہی ہے۔ اسی امام صادق علیہ السلام کا آج روز شہادت ہے، جس نے علمی میراث اتنی دی ہو اس امت کو۔ آیا یہ اس کے لیے صحیح ہے کہ اس کو کبھی دربار میں ان کی اباؤں کو پکڑ کر، کبھی ان کے امامے کو اتار کر ان کو بلایا جائے؟ آیا یہ امت کے لیے حق مودت ادا کرنے کا صحیح صلہ ہے کہ جس امام نے اس دنیا کو چاہے کسی بھی علم کے لحاظ سے دیکھ لیا جائے، جابر کہ ایک بہت بڑے کیمیاء دان ہیں، فقہا میں دیکھ لیں، علماء میں دیکھ لیں، سائنٹسٹ ان میں دیکھ لیں، سب کے سب یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمیں امام صادق علیہ السلام سے یہ علوم ملا ہے۔ یہ جس نے علوم دیا ہوا ہو، آیا یہ حق بنتا ہے اس امت کا کہ اس کی قبر اس طرح ویران ہو؟ تو عزادارہ نے امام مظلوم، آج ہم ایک مختصر سا توسل کرتے ہیں روز شہادت امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ کے ذریعے سے خدا کے حضور، اور یہی توسل ہی تو ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان ان کا وسیلہ حاصل کر کے خدا کا قرب حاصل کرتا ہے۔ انہی کے ذریعے سے جب ہم ان کی مجالس میں آتے ہیں، جو کہ بار بار امام صادق علیہ السلام نے مختلف طریقوں کے ذریعے سے عزاداری کو بپا کرنے کے لیے مختلف احادیث بیان کی اور تشویق کی کہ آپ اس طرح عزاداری کریں، اور اپنا نہیں بلکہ اپنی جد کا زیادہ ذکر کیا، اور کئی جگہوں پر مختلف طریقوں کے ذریعے سے کہا کہ میرا سلام ہو ان لوگوں پر جو ہمارے جد پر آنسو بہاتے ہوئے چیخ و بکا سے کام لیتے ہیں، اللہ ان پر سلامتی دے، اللہ ان رخساروں پر رحمتیں نازل کرے جو کہ زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں اور ان کے چہروں کا رنگ بدل جاتا ہے۔ کبھی کہا کہ جو ہم اہل بیت کے حق میں کوئی ایک شعر کہے گا، اللہ اس کو جنت میں ایک گھر دے دے گا۔ یعنی ان طریقوں کے ذریعے سے
تشویق کی کہ آپ لوگ عزاداری کریں، اس کا اہتمام کریں، تاکہ انسان ان عزاداریوں کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کر سکے، اللہ کے نزدیک جا سکے۔ آج ہم بھی ایک مختصر سا توسل کرتے ہیں امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ کے ذریعے سے خدا کے حضور۔ خدا آپ کی جتنی بھی حاجات ہیں آپ ان کو ذہن میں رکھیں، اور میں صرف دعائے توسل کا ایک فراز پڑھ کے اور مصائب کے 2-3 جملے کہہ کر آپ کی زحمات کو تمام کروں گا۔ یا ابا عبداللہ یا جعفر ابن محمد ایھا الصادق یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله۔ عزاداروں، 3 دفعہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کو آگ لگائی گئی۔ ایک دفعہ مدینہ میں خود بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کو آگ لگی، جس کے بارے میں حتیٰ کہ الفاروق کتاب میں مولانا شبلی نعمانی بھی کہتے ہیں کہ اس بندے کے مزاج سے بعید نہیں کہ انہوں نے آگ لگائی ہو۔ اس آگ کے نتیجے میں کیا ہوا؟ بی بی زہرا کا پہلو شکستہ ہو گیا، جناب محسن شہید ہو گئے۔ مولا علی جیسا غیور امام دیکھتا رہا لیکن کچھ نہ کر سکے۔ عزاداروں، دوسری دفعہ آگ اس وقت لگی جب نہ عباس رہے، نہ قاسم، نہ علی اکبر، نہ مولا حسین۔ شام غریبہ میں خیموں کو آگ لگ گئی، بیویاں کبھی ایک خیموں سے کبھی دوسرے خیموں میں۔ تیسری دفعہ اولاد زہرا کے گھر کو اس وقت جلایا گیا جب امام صادق نے اتنی سمت کے لیے کاوشیں بھی کی، اتنا کچھ سمت کو علمی میراث کے طور پر دیا، اس طرح دیا کہ ابھی تک لوگ ان سے استفادہ کر رہے ہیں۔ منصور دیوانکی نے امام صادق کے گھر کو آگ لگائی۔ جب امام صادق علیہ السلام کے گھر کو آگ لگی، اس وقت امام صادق کے بچے بھی پریشان ہو گئے، ان کی بیٹیاں بھی پریشان ہو گئیں۔ خادم پانی لے کر آتے، آ کے آگ لگی ہوئی آگ کو بجھاتے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام عزاداروں ایک دیوار کے کنارے پر ٹیک لگا کے بیٹھ گئے اور زاروں کے تار رونا شروع کر دیا۔ کسی خادم نے پوچھا، یا ابن رسول اللہ، ہم سارے خادم آپ کی خدمت میں ہیں، آپ کے گھر میں لگی ہوئی آگ کو بجھا رہے ہیں، مولا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ امام صادق علیہ السلام کے گریے میں اضافہ ہوا، فرمایا میں اپنے گھر میں لگی ہوئی آگ کو دیکھ کر نہیں رو رہا، میں شام غریبہ میں اپنی پھپھی زینب کو دیکھ کر رو رہا ہوں، میں مرد ہو کر اپنی بیٹیوں کو تسلیاں دے رہا ہوں۔ اللہ جانے میری پھپھی زینب کس طرح سے
میرے جد امام سجاد کو جلتے ہوئے خیموں سے لے کر چلی گئیں۔ بیٹیوں نے بھی بعد میں امام صادق کو کہا الحمدللہ بابا آپ سے ہی سالم ہے، الحمدللہ بابا آپ کو کچھ نہیں ہوا۔ کسی بیٹی نے خاک آلود کرتا دے کر کہا بابا میں مر جاتی آپ کا یہ خاک آلود کرتا نہ دیکھتی، میں کہوں گا میں قربان جاؤں حسین کی سکینہ پر۔ جب ذوالجناح داخل خیمہ ہوا، جب ذوالجناح کی آواز آئی، مستورات دوڑ کر گئیں کہ مولا حسین آ گئے۔ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا ذوالجناح کی باگ کو پکڑ کر کہتی ہیں یا جواد النبی، او میرا بابا کا گھوڑا، مجھے پتہ ہے میرا بابا قتل ہو گیا، میرا بابا زندہ نہیں رہا، مجھے صرف اتنا بتا دے حل سکیا بھی آیا میرا بابا پیاسا مارا گیا یا اس کو پانی پلا دیا گیا۔ عزادارو، شیعہ کے لیے بہت بڑا عجیب سا منظر ہوتا ہے، جب کربلا میں جاتا ہے تو زری کو بھی دیکھتا ہے، جب نجف میں جاتا ہے تو مولا علی کی زری دور سے نظر آ جاتی ہیں، لیکن جب کوئی محب اہل بیت جنت البقیع کی طرف دیکھتا ہے تو ان اماموں کی ویران قبریں نظر آتی ہیں جن کے بارے میں رسول خدا نے نہ جانے اس امت کو کیا کیا کہا تھا۔ امام جعفر صادق کی وہ والی زری، ایسی زری جو ہمارے علاقوں میں کسی نوکر کی بھی نہیں ہوتی، جلتی ہوئی دھوپ پر بغیر سائے کے ساتھ، جس میں نہ کوئی ظاہر نہ کوئی چراغ ہے۔ فارسی زبان میں کسی نے شعر پڑھتے ہوئے یہ کہا یہ مدینے، یہ بقیع، یہ امامی کے حرم نادارے، سینہ زنہا کسی نیستا روئے قبر شم بیزارے۔ وہ ماتمداروں کو آپ کو خطاب کر کے عزاداروں کو کہتا ہے کہ ماتمداروں، جنت البقیع میں امام صادق کی قبر پر کوئی بھی نہیں جو امام صادق کی قبر پر ایک چراغ ہی روشن کر دے۔